بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا عظیم اور مقدس دن ہے۔ ایسے دن قیامت آئے گی، ایسے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اتنا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر سورہ جمعہ دے اندر ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ جس ویلے جمعے دی اذان آ جاوے کاروبار بند، خرید و فروخت بند، سارے کام بند، اللہ تعالیٰ دے ذکر دی طرف آ جاؤ، یعنی مسجد دی طرف آ جاؤ اللہ دی عبادت کرن دے واسطے۔ تے مسلمان نو چاہیے جس ویلے اذان آوے، بلکہ نماز تو پہلے، ہر نماز تو پہلے بندہ تیاری کر لے نماز پڑھن دی، تے جمعۃ المبارک دی تیاری بندے نو پہلے کر لینی چاہیے۔ ہن تے اذان آ جاوے کوئی پرواہ نہیں ہوندی، کوئی دکان نہیں بند ہوندی، کوئی بازار نہیں بند ہوندا، کوئی گڈیاں چلنیاں بند نہیں ہوندیاں، لوگ اسی طرح کاروبار کر رہے ہوندے نے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اسے واسطے بے غیرتی تے بے حیائی عام ہوندی جا رہی ہے۔ مسلمان اللہ اور اس دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانہ دی طرف توجہ نہیں کر رہے، کوئی اپنی زندگی دی طرف توجہ نہیں کر رہا کہ میں کتنیاں دن نمازاں پڑھیاں نے مہینے ہفتے وچ جڑی نہیں پڑھی وہ پڑھ لواں۔ بہت سارے مسلمان بے نمازی زندگی گزار رہے ہیں، تے بے نمازی رہنا مسلمان واسطے چنگا نہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نہ حاصل کرنا، نہ عمل کرنا، تے جس ویلے قبر وچ عذاب ہویا بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نساء العالمین تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دے بارے بیان شروع کیتا سی باغ فدق۔ اج اس دا دوسرا حصہ ہے، تے اس بیان دے اندر میں ثابت کرنا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی تھی۔ جڑے کہندے نا نہیں راضی سی، انہاں جھوٹیاں نو میں جواب دینا ہے۔ تے انشاءاللہ بخاری شریف دی شرح دے وچوں تے اے فتاوی سلطان الفقہ فتاوی نظامیہ، اس دے وچوں امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی دی کتاب مدارج النبوت دے وچوں، اور سید علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی دی کتاب فیوز الباری شرح بخاری،
اے سید علامہ محمود احمد رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بھی تے سید سی نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی صلح آپ نے اپنی کتاب کے اندر ثابت کیتی ہے۔ اے ہن جنہ شور پا لین، جنہ رو لین، جنہ کر لین، اے حوالے تے اسی دینے ہی دینے نے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے راضی سن آخری وقت تک۔ انشاءاللہ میں حدیثاں تاڑے سامنے روایتاں پیش کرنیاں نے، تے پچھلے جمعہ المبارک نو میں روایت سنائی سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا، بخاری شریف دی روایت ہے، اور یہ جڑی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول روایت ہے، یہ بخاری شریف دے اندر کسی بھی جگہ تے دے الفاظ اکو جے نہیں، ایک جیسے نہیں، کسی جگہ پر کچھ اس حدیث شریف میں باتیں آئی ہیں، کسی جگہ کچھ، لیکن جب وہ میں باغ فتح کے بارے میں اور باغ فتح کیا تھا یہ بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارا مسئلہ کیا ہے، اور بنا کر من گڑت روایتیں بنا کر جو پیش کرتے ہیں ان میں اور ان میں اصل باتوں میں کیا فرق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راضی ہونے کے بارے میں روایتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ فتاوی سلطان الفقہ صفحہ نمبر 312 اہل سنت و جماعت دی چھپی ہوئی کتاب ہے، تے جن شوق ہوئے وہ لے کے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق فرید، یا فرید۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، کتاب فریقین میں یہ بات فرمایا ظاہر ہے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک قاصد بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، باغ فتح کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی اور فرمایا کہ اپنے خاوند مولا علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ مطلب تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث شریف سنائی جیڑی بخاری شریف کے اندر لکھی، لوگ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ذرا توجہ نال سنو، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کتاب فریقین اور سلطان الفقہ کے اندر کہ فرمایا جب باغ فتح بطور وراثت حضرت فاطمہ رضی اللہ نے مانگا، اور آپ کو پتہ ہے نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، مسند امام احمد بن حنبل، بخاری شریف، مسلم شریف، ان گنت سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہیں یہ روایتیں کہ وہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں، نبیوں کی وراثت صرف علم ہے، لیکن انہوں نے وجہ دیگر سمجھ ہی نہیں آئی، آ جائے گی سمجھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا، ذرا توجہ فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو حق نہ دیا یہ بڑا شور مچاتے ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب سنا تو سکوت اختیار فرمایا، یعنی آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ اور اگلی کتاب ان کی معتبر کتاب نیج الکرامت شیخ ابن مطہر علی، انہاں دی اپنی کتاب ہے جی، اپنی کتاب دا حوالہ نہ منن تے ساڈا تے کوئی قصور نہیں نا، اپنیاں کتاباں نہ پڑھن، اپنیاں کتاباں دا مطالعہ نہ کرن کہ انہاں دے علماء نے کی فیصلہ کیتا ہے، جے وہ انہاں نے نہیں کیتا سنا کے تے ساڈے واسطے تے ایسی تے فیصلہ سناواں گے نا۔ حضرت خاتون جنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں فرمایا آپ نے باغ فتح میں سے حصہ دیا اور واپس کر دیا تھا حصہ۔ جب فاطمہ رضی اللہ نے مطالبہ کیا تو یہ انہی کی کتاب ہے، اور نیج البلاغہ کے اندر
یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رنجیدہ ہوئے تو آپ نے بیعت زہر فرمائی، بیعت بھی فرمائی اور مشورے میں بھی بلایا، اور اسی شرح نہج البلاغہ مولوی سلطان محمود اس نے لکھا، ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت علی علیہ السلام دوبارہ بیعت کے لیے تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ توجہ فرمائیں، اینا دیاں اپنیاں کتاباں نے، اینا تو ثابت ہوندا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی دنیا سے تشریف لے کر گئی ہیں، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایسے ایسے حضرات ہمیں ملے ہیں جو مطلب کہتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی نہیں تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر گئی۔ کہتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں بتاؤ، جو پہلے علماء اور محدثین اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر وہ جواب لکھ کر گئے ہیں، اس جواب کا کیا بنے گا؟ اور یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث بخاری میں ہو دوسری کو نہ مانا جائے، یہ ضروری نہیں۔ سید علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب، علامہ بدر الدین عینی، فتح البخاری جو بخاری شریف کی شرح ہے، یہ بڑی بڑی کتابیں اور ان کی جو شرح بخاری شریف کی جنہوں نے لکھی ہیں، اگر بخاری شریف ہی کی روایت سنانا خالی مقصود ہوتا تو پھر جو بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے وہ بخاری شریف کی شرح کے اندر دوسری کتابوں کی روایتیں نہ لے کر آتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بخاری شریف کی روایت سے ہی جواب دینا ہے، تو یہ جواب ضروری نہیں ہوتا کہ کسی اور کتاب سے آدمی نہ دے سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور بات بھی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استغفر اللہ یہ کہتے ہیں کہ لکڑیاں رکھی اور دروازہ جلایا، جناب حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، یہ باتیں بالکل سب بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹ ہیں، ان کی اصل حقیقت نہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا عمر رضی اللہ عنہ ایسا بالکل فرمایا نہیں کر سکتے، یہ سب ان کی بنائی ہوئی باتیں، من گھڑت ہیں اور بالکل جھوٹ ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی بخاری شریف نہیں لے سکتا، مسلم شریف نہیں لے سکتا، تو یہ کتاب فتاوی سلطان الفقہ لے لے، اور یہ کتاب انوار شریعت جلد اول، ابھی اس کی ایک جلد آئی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم قادری رضوی علوی نے یہ کتاب مختلف فتاووں سے لکھی ہے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا یہ سب من گھڑاتے ان کی مطلب باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں اور گالی گلوچ وغیرہ نکالتے ہیں تو لانتے لیتے ہیں۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ فرمایا کہ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی دنیا میں تشریف لائے اور زندہ رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا۔ اب میرے دوستو، اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 444 صفحہ کہ جو باغ فتح کا رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ کچھ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں کی ہوئی ہیں کہ خاتون جنت باغ فتح طلب کرنے کے لیے گئیں اور نہ دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث سے واضح ہے کہ میں اس باغ کے بارے میں وہ کروں گا جو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس طرح اہل بیت رضی اللہ عنہ کا خرچہ آقا علیہ السلام نے چلایا، اسی طرح میں اہل بیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔
تو میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مطلب ہے جو پیغمبروں کا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید فرمائی، یعنی منیا کہ نبیاں دی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نبیاں دی وراثت صرف علم ہے، علم ہے۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا، آپ خاموش ہوگی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور عرض کیا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد آقا علیہ السلام نے جس طرح اس کو تقسیم فرمایا تھا میں اسی طرح تقسیم فرماؤں گا۔ غریبوں اور مسکینوں کی آقا علیہ السلام اس سے خدمت کرتے تھے، میں اسی طرح ان کی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا۔ کیا لیا؟ وعدہ لیا کہ آپ اسی طرح کرتے رہیں گے، اسی طرح تقسیم فرماتے رہیں گے۔ تو فرمایا اس بات پر حضرت ام المومنین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ نے وعدہ لیا کہ میں اس وعدے پر قائم رہوں گا اور اسی طرح کرتا رہوں گا۔ اور میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس ویلے سارے موجود سی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ نبیاں دی کوئی وراثت نہیں، نبیاں دی وراثت علم ہے، جیڑا بندہ حاصل کر لوے، نبیاں دی وراثت علم ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا، فرمایا جس میں نے وعدہ لے لیا فرمایا میں غریباں دا بھی مسکیناں دا بھی اسی طرح میں خدمت مسکیناں تے غریباں دی کراں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا وعدہ جس میں لے لیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی۔ اور اگلی کتاب مجاج السالکین، یہ بھی انہاں دی کتاب ہے، مجمع الاوصاف، مجمع الاوصاف۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ ناراض ہو گئی ہیں ان سے اور ترک کر دیا ہے، کلام نہیں فرمایا، اس وقت فتح کے مسئلے پر جو میں نے جواب دیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ دے کول تشریف لے کے جاواں گا میں اتھے تے آپ میں راضی کراں گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے پتہ چلیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے باپ دا وراثت دے حوالے نال مطالبہ کیتا ہے تے میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنائی ہے، سیدہ رضی اللہ خاموش ہو کے چلیاں گئیاں نے تے پھر کلام نہیں فرمایا۔ جڑے لوگ کہندے نے وفات وصال تک کلام نہیں فرمایا، اس دا مطلب ہے وراثت دے بارے گفتگو نہیں فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لے کے آئے، فرمایا یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا دعویٰ ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے دعویٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، میں غریباں تے مسکیناں دے وچ مسافراں دے وچ اسی طرح فرما میں تقسیم کرتا رہاں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نساء العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ایسا ہی کیا کرنا جیسے میرے باپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا آپ کے لیے اللہ شاہد ہے، اس میں وہی عمل کروں گا جو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ آپ یوں ہی فرمایا کریں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں اسی طرح کیا کروں گا کہ میں اسی طرح کیتا کراں گا جس طرح آپ کا الصلوۃ والسلام دا حکم سی۔ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک دے معاملے غریباں تے مسکیناں دی مدد فرماندے سی آپ اسی طرح کرتے رہنے ہاں۔ ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بات کا وعدہ لے لیا، کیا لے لیا؟ وعدہ لے لیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں غریباں وچ مسکیناں وچ اسی طرح میں مطلب تقسیم کراں گا۔ باغ فتح دے بارے وچ معلوم ہویا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں اور خوشی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی۔ یہ ہم نہیں راضی ہوں تھے نام میرے مسلمان والو بیان نہیں توجہ فرماؤ، روایت فرماؤ، سنو روایت جڑی فرمائی سنو۔ بیکی دے اندر ما سب تمن سننا دے اندر روایت اور اس انوار شریعت دے صفحہ نمبر 445 تے لکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیماری کی حالت میں جب پوچھا آپ تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کا اذن چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خود راضی کرن دے واسطے تشریف لے کے آئے۔ جس ویلے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ بیمار سی، فرمایا جس ویلے آپ تشریف لے کے آئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ضیاف فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئیں۔ سبحان اللہ مرحبا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے آن دی خوشخبری سنائی۔ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں اندر آ جاؤں، کہ میں اندر آ جاؤں۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے کو پوچھا، فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا آپ راضی ہو؟ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، بھی لوگ توجہ فرمان جیڑے کہندے نے کہ اے جناب من گڑت روایتاں بنائی ہوئی نے، سب تو زیادہ من گڑت روایتاں خود بناندے نے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے کے آئے، فرمایا بڑی خوشی سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کی، گفتگو فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ راضی کرنے دے واسطے خود تشریف لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان عظمت انہاں نوں کی پتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں دا علم سمجھدے سی کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ذرا سی ناراض ہو جائیں اور راضی نہ کرنے، ہو سکتا ہے افضل البشر پاک الانبیاء جنہ تے اللہ بھی راضی، نبی پاک علیہ السلام بھی راضی، مولا علی رضی اللہ بھی راضی، اہل بیت اطہار رضی اللہ بھی راضی، تے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ نہ راضی ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے کولوں حضرت علی رضی اللہ نے اجازت منگی، فرمایا حضرت علی رضی اللہ نے اجازت منگی، جس ویلے اجازت مل گئی فرمایا مولا علی رضی اللہ آپ راضی ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آن؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ مولا علی رضی اللہ راضی نہیں کرے، راضی نہیں ہوندے تے نہ ہون، اسی تے راضی ہیں انہوں دے ہر معاملے تے۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کبھی کبھی فرمایا مولا علی سے بھی ناراض ہو جاتی تھی. ایک وقت یہ آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی. بڑی مشہور روایت ہے، ترمذی شریف دے اندر بھی آقا علیہ السلام دا فرمایا غالباً موجود ہے، اور اس کتاب دے صفحہ نمبر 446 تے لکھے ہے. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک واری مولا علی تے بھی کئی بار فرمایا ناراض ہو جاندیاں سن. جس ویلے ابو جہل بن شام دی بیٹی نال مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نکاح کرنا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیاں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیاں. ہن دسو جیڑیاں روایتاں پیش کرتے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جندے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو جان اللہ بھی ناراض ہو جاندہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام جس ویلے پتہ چلے نبی پاک علیہ السلام دے کو جس ویلے خبر پہنچی، جب خبر پہنچی کہ آقا علیہ السلام دے پیارے دماغ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے خواہش فرمائی ہے کہ میں ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کراں، تے نبی پاک علیہ السلام ناراض ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی نے ہوندے آپ کسی نال نکاح نہیں کر سکتے ہو. مولا علی رضی اللہ عنہ پھر اسی طرح کتاب احتجاج طبرسی یہ انہاں دی اپنی کتاب ہے. فاطمہ رضی اللہ نے انہیں سخت جملے فرمائے مولا علی رضی اللہ دے بارے کہ میاں بیوی دے وچ جھگڑا ہو جاوے تے ایک دوسرے نو گل بات کر سکدے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تے اس تو یہ مراد لے لینا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ مولا علی سے ناراض اور راضی نہیں ہوئی سی. دلیلاں مل جاندیاں تانوں پتہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تے مولا علی رضی اللہ نے اکٹھے زندگی گزاری ہے آخری وقت تک. انہاں دی کتاب احتجاج طبرسی دے اندر بڑے سخت الفاظ لکھے نے. فاطمہ رضی اللہ نے سخت جملے مولا علی رضی اللہ نے فرمائے ناراضگی دے طور تے کہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس واسطے مولا علی رضی اللہ نے سخت خلاف جملے فرمائے. کتاب مجمع دے اندر لکھا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کنویں امام نے کنویں امام نے چھویں امام چھٹے امام نے چھویں امام. آپ نے فرمایا کہ علماء وارث انبیاء کے ہیں، اس لیے انبیاء نے کسی قسم کا درم و دینار کسی کو وارث نہیں چھوڑا، نہ ہی ان کی کوئی وراثت ہے کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں. نبیوں کی وراثت علم ہے اور اس دے وارث علماء نے. بخاری شریف، مسلم شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور کئی کتاباں دے اندر مطلب ہے لکھیا ہے کہ نبیوں دی کوئی وراثت نہیں. تے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے راضی ہو گئی سن. حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اے ہون دے مولوی تے پیر اج کل جڑے روڑا پاندے نے انہاں تو زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اس کتاب دی جلد نمبر 2 دوسری جلد ہے. سنو اگر یہ لوگ پڑھ لیندے تے انہیں روڑے نہ پاندے. میرے مسلمان بھائیو یہ ہوئی روایت اس کتاب کے اندر امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ صفحہ نمبر 606 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا جب علیل تھی، جب آپ بیمار تھی، آپ کی طبیعت میں مسئلہ تھا، آپ تشریف لائے اور اجازت مانگی. فرمایا اجازت کی خاطر میں حاضر خدمت ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر آئیں، دروازے پر تشریف لائیں، دروازے کے سامنے تشریف فرمائیں. فرمایا کھڑے ہیں، آپ رضامند ہیں تو اجازت دیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہو جائیں. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا کیا آپ ان کے آنے کی بجائے
آنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں پسند کرنا ماں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آن. فرمایا پھر اندر تشریف لائے اور حاضر ہو کر فرمایا معذرت خواہی کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہوگی. یہ راضی نہیں ہوتے تو نہ ہو. ہم اہل سنت و جماعت ہر معاملے میں ان سے راضی. میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرمائے. امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے روایت لکھی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جس ویلے تشریف لے کے آئے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی دے گھر آپ اجازت دے بغیر اندر تشریف لے کے نہیں آئے. جس ویلے آپ آئے نے آپ نے اجازت منگی. مولا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے اجازت منگی. فرمایا اجازت جس ویلے منگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ راضی ہو؟ فرمایا ہاں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو راضی ہوں. راضی ہوں. جے مولا علی رضی اللہ عنہ راضی نے تے ناراض ہو جن تے کیڑا فرق پے گا؟ جے 12 اماماں چوں وڈے امام پہلے امام بلکہ سارے امام حضرت ابو بکر صدیق تے راضی ہیں. میرے مسلمان بھائیو فرمایا مولا ابو بکر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجازت ہے. فرمایا میں تے راضی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے کے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول معذرت منگی. انٹرنیٹ اور یوٹیوب دے اندر جڑے سننے والے حضرات نے توجہ فرماؤ جڑے کچھ سننی معاملے خراب کر دیں ساڈی طرف بخاری شریف دی روایت دی تصویراں سینڈ کر دین نا پھر جواب بھی ہضم کر لیا جے. جیڑا جواب تانوں دے رہے ہو نا سوالی بندے جے تے خیرات ملے تے پھر ہضم بھی کرنی پیندی یا پھر اس طرح دے سوال کیتے نہ کرو یا پھر جڑی خیرات ملے ہضم کر لیا کرو. اے سنیاں دی کتاب جے پہلی کتاب جڑی دتی بیان کیتی سی حوالہ دتا سی انوار شریعت فتاوا سلطان الفقہ وہ بھی اہل سنت و جماعت دی کتاب سی. تے جیڑا فیصلہ ساڈے سنی علماء اسلام نے کیتا ہے محدثین مفسرین علماء نے کیتا ہے اسی اس تے پابند ہیں اسی کسے اور تے پابند نہیں. میرے مسلمان بھائیو حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اے لے کے انصاف کر دیتا فیصلہ کر دیتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ راضی تھی. مولا علی رضی اللہ عنہ بھی راضی سی. اے راضی نہیں ہوندے تے سانو کوئی فرق نہیں تے نہ مولا علی نہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. فرمایا جس ویلے معذرت منگی آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی راضی ہو گئی راضی ہو گئی راضی ہو گئی تھی. اے راضی نہیں ہوندے تھے نہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے مسلمان بھائیو حضرت توجہ فرماؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک نو میں انہاں کتاباں دے وچوں ثابت کراں گا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ دا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ بخاری شریف دی شرح جلد نمبر 5 جلد نمبر 5 تن دے نام دا فیصلہ. توجہ فرماؤ 5 تن دے نام دا فیصلہ ہی قبول کر لو. امام بخاری دی کتاب بخاری شرح فیوز الباری تے دلیل دین دی آگی میری باری. توجہ دے نال سن لو. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا راضی تھی. دلیل نمبر 1 انا ابا بکرین قال علی فاطمہ تا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر عیشہ حیاتی وعیشوها وانت علی ساکت فإن کان انتاکا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک آئید فانت صادقات مصدقات ما منات.
الا ما قلت قالا فما قام ابو بکر حتی ردیت ورضی. آپ ترجمہ فرمائیں سماعت، جو کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ راضی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، فرمایا ایسی زندگی بھلا کیا جینا جب آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. اگر اس معاملہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عہد، کوئی وعدہ ہے تو آپ اپنے قول میں صادقہ ہیں، مصدقہ ہیں، مامونہ ہیں. تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں تشریف لے گئے جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب راضی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور فرمایا ان سے راضی ہو گئی. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ دے کول فرمایا تشریف لے کے آئے. فرمایا مینوں اپنی زندگی دا کی فائدہ ہے کہ آپ میرے تو ناراض رہو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ دے کول عہد ہے، کوئی وعدہ ہے تے مینوں بیان فرماؤ، بیان فرماؤ. فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ واپس تشریف نہیں لے کے گئے جنی دیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. فرمایا جس ویلے آپ راضی ہو گئیاں آپ اس ویلے تشریف لے کے گئے. امام بیکی نے اگلی روایت بیان فرمائی، سنو. بخاری شریف دی شرح فیوز الباری صفحہ نمبر 773 جلد نمبر 5 جلد نمبر 5 جلد نمبر 5. میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ. جب حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ فرمایا بیمار ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے ملنے کی اجازت مانگی. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عربی بھی پڑھ دیا تاکہ بعد آخر شاید کوڑو گال بنا لی. لما مرضت فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا اتہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فاستاذن علی فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ یا فاطمہ رضی اللہ عنہ ھذا ابو بکر یستاذن علیک فقالت اتحب ان اذن لہ. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. جس ویلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئیاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھن دے واسطے تشریف لے کے آئے، ملن دی اجازت منگی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ رضی اللہ عنہ ھذا، فرمایا یا فاطمہ رضی اللہ عنہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تشریف لائے ہیں. آپ کی اجازت ہے، اجازت ہے کہ آپ دیکھو اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں اندر تشریف لے کے آؤں. فرمایا ھذا ابو بکر یستاذن علیک فقالت اتحب ان اذن لہ قال نعم. فرمایا یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہے آپ سے ملنے کی. فرمایا اجازت مانگ رہے. فرمایا کہ یا تردها فقال والله ما تركت الدار والمال واهل والعشيرة الا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم تردها حتى رضيت. میرے مسلمان بھائیو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ یہ پسند کرتے ہیں
کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری اجازت ہے، میری اجازت ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے اور اہل بیت اور آپ لوگوں کی رضا کے لیے میں نے اپنا گھر، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کو فرمایا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئی۔ فرمایا راضی ہوگی، ہون ذرا اے دوسری زبان دے وچ سن لو میرے مسلمان بھائیو، ذرا توجہ فرماؤ۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 737 فیوز الباری تے میری باری ہے ذرا دلیل دین دی، توجہ نال سن لو جڑے کہندے راضی نہیں سی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جس ویلے بیمار ہو گئیاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے۔ آپ نے ملن دی اجازت منگی۔ جس ویلے اجازت منگی جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول پوچھیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ دے کول پوچھیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر کوئی صحابی کوئی بھی آندا سی اجازت دے بغیر اندر نہیں جاندا سی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سخت پردہ ہوندا سی کہ آپ دے کول کوئی چیز لیندا سی۔ پردے دے متعلق علامہ عبدالسلام رضوی صاحب نے کتاب نواسہ سید الابرار دے اندر لکھے انس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے خادم صحابی سی، جس ویلے بچپن تو صحابی سی۔ آپ کوئی چیز منگتے تے آپ اندروں پردے دی طرف تشریف لے کے آندیاں اور پھڑا چیز آپ عنایت فرما دی۔ اینا سخت پردہ سی، اینیاں حدیثاں بنائیاں اپنی طرفوں گڑیاں کہ جناب فاطمہ رضی ابو بکر صدیق رضی سے ناراض ہو، جڑے کول ہے گئے ہی نہیں سی انہاں دے نام لے لے کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ دے بارے روایت گھڑی۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت مولا علی رضی اللہ نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اندر آن دی اجازت ہے۔ ہن اگے حضرت فاطمہ رضی اللہ نے مولا علی رضی اللہ دے کول پوچھیا کہ آپ راضی ہو؟ فرمایا ہاں میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ راضی ہو تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ اندر آن دیو، جی آپ راضی ہو تو پھر کی مسئلہ ہے؟ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت ملی فرمایا آپ تشریف لے گئے مولا علی رضی اللہ عنہ دے کول تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ دے کول۔ جس ویلے آپ تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی قسم، اللہ تعالیٰ دی قسم میں اپنا گھر بار، میں اپنا مال، خاندان، سارا کچھ اللہ دی رضا دی خاطر، آقا علیہ السلام دی رضا دی خاطر تے تاڑے واسطے ماما سارا کچھ چھڑ دیتا، تاڑے واسطے سارا کچھ چھڑ دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وقت راضی ہو گئیاں۔ اے بخاری شریف دی شرح فیوز الباری جلد 5 صفحہ نمبر 738 سیدہ فاطمہ رضی اللہ راضی ہوگی، اور جلد نمبر 8 اے آخری حوالہ تاڑے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ٹائم کی ہے کوئی 10 میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے پتہ چلیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مینوں سوال کیتا تے میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث شریف سنائی کہ نبیاں دی کوئی وراثت نہیں۔ ہن علماء نے اے لکھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک ہو سکتا ہے کہ حدیث مطلب نہ پہنچی ہوئی، جس دی وجہ نال آپ خفا ہو گئی
کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ نبیاں دی کوئی وراثت نہیں. انشاءاللہ اس دے بارے سپیشل اس دے بارے جمعہ پڑھاواں گا. ہن اج دے جمعے تے صرف راضی کرنا میرا بیان تھا کہ فاطمہ رضی اللہ نبی حضرت ابو بکر صدیق سے راضی ہوں گی. اگلا جمعہ تو المبارک انشاءاللہ یہ ہوئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی پڑھایا. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. کتاب حق الیقین انہاں دی کتاب جنہاں نوں کسے گل تے یقین ہی نہیں آندا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہندے نے کہ ناراض سی. حق الیقین انہاں دی اپنی کتاب اے بخاری شریف دی شرح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 64 سن لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کر لی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تشریف لے کر اور عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق سفارش فرمائی تو فاطمہ رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ناراض ہو. حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ناراض نہیں رہتی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ جو باغ فدا کے وہ نہ جنگ کریے جنگ کر کے حاصل نہیں ہوا سی مال فیض وہ کسی دی ملکیت نہیں سی. تے آج تکاری تسی دیکھو نبیاں دی کدھر وراثت قرآن یا حدیث سے چاہیا ہے کہ نبیاں نے جناب بڑے بڑے محل بنائے ہوں بڑیاں زمیناں مول لیاں خریدیاں سنبھال کے تے اپنا دنیا دا خرچہ چلایا. نہیں تو کدھر ہی نہیں ملے گا. نبی پاک علیہ السلام اس باغ دے وچوں غریباں مسکیناں نوں دیندے سن. تے فاطمہ رضی اللہ نے جس ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال کیتا تے فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب دیتا آپ نے جو آقا علیہ السلام کرتے تھے میں آپ کے بارے میں وہی کروں گا. بیت والوں کے بارے میں اسی طرح دوں گا لیکن وراثت کے طور پر وراثت نبیوں کی نہیں ہے. اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فا ہو گئی تھی. اور جو بخاری شریف کی وہ روایت ہے کسی جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے روایت بخاری شریف کے اندر لکھی ہے غالباً 4-5 جگہ پر میں نے پڑھی ایک جگہ پر بھی ایک جیسے الفاظ نہیں. اس روایت کے اندر کسی جگہ پر یہ آیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی بھیجا قاصد اور آپ نے فرمایا نبیوں کی وراثت علم ہے بس اتنی. کسی جگہ پر زیادی اور کسی جگہ پر کم. اور یہ آخری روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں. طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت ہے اور اس بخاری کی شرح کے اندر فیوز الباری کے اندر علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب کی یہ کتاب بخاری شریف شرح باری فیوز الباری سماعت فرمائیں کہ معلوم ہوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے راضی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے فرمایا جا ابو بکر الی فاطمہ تحین مرضت فاستاذنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جب وہ بیمار تھے تو فرمایا فقالا الا ھذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فرمایا فقالا الا ھذا ابو بکر علی الباب فانشیتا ان تأذنی لہو قالت وذالک احب الیک قال نعم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں کیا آپ کی اجازت ہے؟ وذالک احب الیک قال نعم. فرمایا اجازت ہے. مولا علی کو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وذالک احب الیک کہ آپ راضی ہیں آپ انہیں محبوب رکھتے ہیں آپ ان سے محبت رکھتے ہیں. احب الیک قال نعم. فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا علی رضی اللہ نے فرمایا ہاں جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے قد دخل علیہا واعتذر الیہا وکلمہا وردیت عنہ. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہوگی. توجہ نال سنو. پھر فرمایا وذالک احب الیک قال نعم قد دخل علیہ واعتذر الیہا
وکلما ورضیت عنہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ورضیت عنہ راضی ہو گئی تھی. معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی تھیں. جو آپس میں معاملہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. ایک روایت کو پکڑ لینا اور روایت پیش کر دینا کہ سیدہ ناراض تھیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آج بھی گنبد خضرا کے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ گنبد خضرا کے اندر ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اگر ناراض ہوتی تو جناب امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبھی بھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتی. آپ نے نمازیں پڑھی، اہل بیت رضی اللہ عنہ راضی تھے سارے. تو انشاءاللہ اگلے بیان میں جو باتیں رہتی ہیں وہ میں اگلے جمعے کو پیش کروں گا. اس میں مزید سمجھ آ جائے گی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے راضی تھیں. تو یہ حوالے سے چند میں نے دیے تاکہ جس کو محسوس ہو کہ شاید ایسے بیان کر دیا. یہ کتابیں خرید سکتے ہیں، ایک ایک کتاب 20-20 ہزار کی ملتی، 25-25 ہزار کی ملتی ہے. علامہ بدر الدین عینی نے 25 جلدوں کی بخاری کی شرح لکھی ہے، اور یہ جو سید محمود احمد رضوی صاحب نے لکھی ہے 13 جلدوں کی شرح ہے. جب لیں گے وہاں پر جائیں گے پتہ چل جائے گا. حق الیقین، نہج البلاغہ، یہ انہی کی اپنی کتابیں. تو ان کے اندر سے یہ ثابت میں نے کر دیا فاطمہ رضی اللہ راضی تھیں. نیٹ کے اندر کوئی اہل سنت بھائی اگر یہ کوئی روایت آپ کی طرف سینڈ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے کہ راضی نہیں تھی، سمجھ لیں یہ روایت عارضی پیش کرتے ہیں. اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا میں اہل بیت کو دوں گا، یہ نہیں فرمایا میں بالکل نہیں دوں گا، وراثت کے طور پر فرمایا. یہ معاملہ نہیں ہے فاطمہ رضی اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیشہ حق سچ بیان کریں اور سنیں اور سنیں.